ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کا سب سے بڑا تقاضا تو ہم سے یہی ہے نا کہ ہم سرکار علیہ السلام کی اتباع کریں. اور قرآن پاک نے تو کتنی جگہ پر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یعنی ایک مسلمان کی معراج تو یہ ہے نا کہ اللہ سے محبت کرے. تو سرکار علیہ السلام کو تو اللہ نے یہ ارشاد فرمایا محبوبہ فرما دیں کہ اگر یہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو اتباع آپ کی کریں, میں ان سے محبت کروں گا. سبحان اللہ. اب یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود ہم اگر نئی تعلیمات نبوی پر عمل کرتے تو اس میں قصور تو ہمارا ہے کہ ہم اسلام سے دور ہیں. بالکل ایسے. فتح مکہ کے موقع پر سرکار علیہ السلام کا تو وہ جملہ لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن تم پر کوئی جرم نہیں, انتم الطلقاء, تم سارے آزاد ہو. سبحان اللہ. اب اس سے بڑی اور معافی کیا ہو سکتی ہے؟ مفتی صاحب قرآن میں کیا کیا احکامات ہیں عفو درگزر پہ, کیا تعلیمات ہیں, یہ تھوڑا سا ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں قرآنی تعلیمات کو اگر ہم بغور پڑھیں اور اس کی طرف رجوع کریں تو قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اس کو خیر قرار دیا گیا, اس کو احسان قرار دیا گیا, اس کو بھلائی قرار دیا گیا. اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب تعارف پیش کیا گیا تو اللہ احکم الحاکمین نے یہ ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ, اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے ارد گرد نہ رہتے. لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, یہ آپ سے دور چلے جاتے. یعنی سب سے پہلے تو حضور علیہ السلام کا جو تعارف کروایا گیا اس میں یہ, اور پھر جب قرآن پاک نے بدلے کا قصاص کا چیپٹر بیان کیا تو پورا بیان کر کے کہ آنکھ کے بدلے میں آنکھ, ناک کے بدلے میں ناک, جان کے بدلے میں جان, تو آخر میں اللہ احکم الحاکمین نے یہ ارشاد فرمایا فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ, کہ یہ سارا کچھ ٹھیک ہے, شریعت نے اس کا ایک پورا پیرامیٹرز دے دیے ہیں, اس کے بعد بھی اگر کوئی معاف کر دے تو وہ بھلائی کی پیروی کرنے والا ہے, اس کو اچھا قرار دیا گیا. یہ فرمائیے کہ ہماری یہ اپروچ کیوں بن گیا ہے کہ ہم کسی کو معاف کریں تو شاید ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمیں بزدل کہیں گے. دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بہادر کون ہے؟ سبحان اللہ. سرکار علیہ السلام تو اشجع الناس اشجع الخلق ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا روب اور دبدبہ عطا فرماتا. سرکار علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے, سرکار فرمایا نصرت بالرعب, اللہ نے میری روب کے ساتھ مدد کی ہے, میرا دشمن مجھ سے 1 مہینے کی مسافت پہ ہو پھر بھی ڈرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنا بڑا بہادر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معافی کو عام کیا تو ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی بات تو حضور کی تعلیمات ہیں. تو اگر ہم حضور کی تعلیمات پڑھیں تو اس میں تو معافی عام ہے. دیکھیں فتح مکہ کے موقع پر, اب فتح مکہ سے بڑا ایک ایونٹ کون سا ہو سکتا ہے کہ جب بدلے کا عنصر اگر اسلام میں کسی جگہ پہ ہلکا سا بھی جائز ہوتا تو مکے والوں کی اینٹ سے اینٹ بچ جانی تھی. سرکار علیہ السلام تشریف لائے, ابو داؤد شریف میں ہے کہ سرکار علیہ السلام کی اس وقت معافی اور درگزر کا یہ عالم تھا کہ آپ کی تھوڑی مبارک اونٹ کے کجاوے سے لگ رہی تھی, ہزاروں کا لشکر ساتھ ہے, اور مکے والوں کی حالت یہ ہے کہ کوئی بندہ سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی تلوار اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن سرکار علیہ السلام کا عمل مبارک کیا ہے کہ تھوڑی مبارک اونٹ کے کجاوے سے لگ رہی ہے, اور ابو داؤد شریف کے الفاظ ہیں فَأَعْلَنَ رَسُولُنَا الْكَرِيمُ صلی اللہ علیہ وسلم من دخل دار ابی سفیان فهو آمن ومن اغلق علیہ بابہ فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن, کہ آج کے دن جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے ہم اسے بھی معاف کر دیں گے, آج کے دن اپنے گھر کا دروازہ بند کر لو ہم اسے بھی معاف کر دیں گے, جو مسجد میں آ جائے ہم اسے بھی معاف کر دیں گے. تعلیمات ہمارے سامنے ہیں, قرآن کی آیات ہمارے سامنے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں آپ کی حیات طیبہ سے جو عفو درگزر پہ ہیں وہ ساری ہمارے سامنے ہیں. اس کے باوجود ہمیں یہ جذبہ کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ کیا ہم دین سے دور ہیں؟ کیا وجہ؟ اس کا سب سے بڑا عنصر تو اتباع رسول سے دوری ہے. ہم حضور علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں, ہم نام کے مسلمان تو ہیں, نام تو ہم اپنا مسلمان رکھتے ہیں اور دعوے بھی غلامی کے کرتے ہیں, صحیح, اور سارے معاملات ہونے کے باوجود ہم تعلیمات نبوی کو پڑھتے ہی نہیں ہیں. دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کا سب سے بڑا تقاضا تو ہم سے یہی ہے نا کہ ہم سرکار علیہ السلام کی اتباع کریں. اور قرآن پاک نے تو کتنی جگہ پر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یعنی ایک مسلمان کی معراج تو یہ ہے نا کہ اللہ سے محبت کرے. تو سرکار علیہ السلام کو تو اللہ نے یہ ارشاد فرمایا محبوبہ فرما دیں کہ اگر یہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو اتباع آپ کی کریں, میں ان سے محبت کروں گا. سبحان اللہ. اب یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود ہم اگر نئی
تعلیمات نبوی پر عمل کرتے تو اس میں قصور تو ہمارا ہے کہ ہم اسلام سے دور ہیں. بالکل ایسے فتح مکہ کے موقع پر سرکار علیہ السلام کا تو وہ جملہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی جرم نہیں، انتم الطلقاء، تم سارے آزاد ہو. اب اس سے بڑی اور معافی کیا ہو سکتی ہے؟ اور اگر ہم مسلمان ہونے کے باوجود، اسلام کا نام لینے کے باوجود، مسلمانی کے دعوے کے باوجود بھی ایک ہلکی سی بات ہمیں کوئی اونچا بول ہی دے نا تو ہم کہتے ہیں اس سے بدلہ لے کے چھوڑوں گا، اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا. اس کو حالانکہ سر قرآن میں جو سختی کا حکم ہے وہ تو کفار کے ساتھ ہے. آپس میں کیسے ہیں؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. تو یہ ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتا کہ ہم یہ بدلے اور یہ لڑائیاں مسلمان تو آپس میں کر ہی نہیں سکتے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تو یہ بھی ارشاد فرمایا نا کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو اذ کنتم اعداء، تم آپس میں دشمن تھے، فالف بینہم، اللہ نے تمہارے درمیان الفت پیدا فرما دی. اگر آج ہم الفت کو چھوڑ رہے ہیں، آج محبت کو چھوڑ رہے ہیں، عفو درگزر کو چھوڑ رہے ہیں، تو گویا کہ ہم تعلیمات نبوی کو بھی ترک کر رہے ہیں اور کمزور بھی ہو رہے ہیں دن بدن. اللہ کی اس نعمت، اللہ کی اس نعمت، اللہ نے تو اس کو نعمت کہا نا کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم دشمن تھے آپس میں، جس طرح علوی صاحب فرما رہے تھے کہ پانی پلانے پہ لڑائی، گھوڑا دوڑانے پہ لڑائی، بالکل ایسے پہلے پہنچنے پر لڑائی، پیچھے پہنچنے پر لڑائی، ان لڑائیوں کو اللہ نے تو فَأَلَّفَ بَيْنَهُمْ، تمہارے درمیان الفت پیدا کر کے اللہ نے بدل دیا. تو اگر ہم اس کو نہیں چھوڑ رہے، ہم آج بدلہ کی آگ میں بھڑک رہے ہیں، تو گویا کہ ہم اسلامی تعلیمات کو ترک کیے ہوئے ہیں، اسلام کو پس پش ڈال رہے ہیں. تو اس پر سب سے پہلے ہمیں تعلیمات نبوی کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مسئلے میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا عمل مبارک تھا. جب ہم عمل مصطفیٰ کی طرف رجوع کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپس کی جو ہماری ناچاکیاں اور بدلے کی آگ ہے یہ ٹھنڈی ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک.